چاروں جانب سے ریگستان سے گھرا ہوا، عرب قومیں ہر غم ہر فکر سے آزاد، کسی بات کی تمیز نہیں، بات بات پر لڑائی جھگڑا مار دھاڑ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول، غریب لاچار امیر طاقتور، خدائی کا درس و نصیحت بھولے ہوئے، بتوں کی پوجا کرنے والے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، حبل جو بتوں کا سردار کہلایا اسے خانہ کعبہ میں نصب کرنے والے، شرک کی کھلے عام دعوت دینے والے، شراب نوشی عام کرنے والے، اللہ کے حکم کو بھلا کر بتوں کو پکارنے والے، اللہ کے سفارشی ان بتوں کو سمجھنے والے، بتوں کا حج و طواف کرنے والے، ان کے سامنے عجز و نیاز پیش کرنے والے، نذرانے اور قربانیاں پیش کرنے والے، انہیں سجدہ کرنے والے، یہاں تک کہ آمدنی کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دینے والے، بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے والے، ایک ہی وقت میں بہت سے مرد ایک ہی عورت سے نکاح کرنے والے، طلاق یا خلا کا حق عورت کو نہ دینے والے، ڈھیروں خرافات کے حامل، ظالم کی مدد کرنے والے اور مظلوم کو اس کے حق سے محروم کرنے والے، ٹوٹے ہوئے کمزور باہمی تعلقات والے، اقتصادی معاملات میں سب سے پیچھے، اخلاق میں ذلت و پستی کا شکار، ہر اخلاقی برائی ان میں موجود، تاریکی کے اندھیروں میں گم، پھر 12 ربیع الاول عام الفیل 571 عیسوی صبح کے وقت اس تاریکی میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے نور کا ظہور فرمایا جس نور نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا اپنے نور سے جگمگا، وہ نور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی آمد سے دنیا رحمتوں سے بھر گئی، وہ رحمت للعالمین کا لقب پانے والے صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں میں موجود ہر چیز کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، جن کے وجود کی بدولت اس دنیا کا قیام ہے، جن کے جانے سے وقت ٹھہر جاتا ہے، جن کے لوٹ آنے سے نظام دنیا بحال ہوتا ہے، جو نبیوں کے سردار اور امام ہیں، جن پر فرشتوں کو بھی درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے، کل بھی وہ تھے، آج بھی وہ ہیں اور ہمیشہ وہی رہیں گے۔ ہمارا رب رب العالمین ہے اور ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، ان کی رحمت ابد سے ازل تک، روز حشر بھی ہے، ہم پر رحمت انہی کی ہوگی اور وہی ہماری نجات فرمائیں گے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔